شیعہ عالم قزوینی اور قرآن کریم کی من گڑت تشریح۔ بعض التفاسير تقول إلا وجهه هم محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. ليش؟ هسه هذول يتهمون أنه إحنا عندنا غلو، عندنا كذا كذا. لا. أولاً تقول في زيارة الحسين السلام عليك يا وجه الله. محترم ناظرین، یہ شیعہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 88 کی من گھڑت تشریح کر رہا ہے، جس میں لفظ وجہ سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل لے رہا ہے۔ آئیں اس آیت کی تلاوت ترجمہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اور سورۃ الرحمن کی آیت 26 اور 27 میں ارشاد باری تعالی ہے، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ محترم ناظرین، اس آیت سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو باقی رہے گی، جبکہ باقی ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ اگر ہم روافض کی بات مانتے ہوئے سورۃ رحمان میں وجہ سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل لے لیں تو پھر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی بھی موت طاری نہ ہوگی، جو کہ قرآن و حدیث کی صریح مخالفت اور اٹل تاریخی حقیقت کے خلاف ہے۔